السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اعتکاف، مسلمانوں کے لیے اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ اعتکاف اس مسجد میں کیا جاتا ہے جس میں با جماعت نماز ادا کی جاتی ہو۔ سب سے افضل جامع مسجد ہے، جبکہ اعتکاف کے دوران نماز جمعہ شامل ہو۔ اعتکاف روزے کے بغیر درست ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ روزہ رکھا جائے، کیونکہ روزہ اعتکاف کے عزم کو بڑھاتا ہے اور کسر نفسی میں اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں بڑا لائق ثابت ہوتا ہے۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو کسی خاص مقام پر محبوس کر لیا جائے اور کسی چیز سے چمٹ کر ہمیشگی کی جائے۔ اعتکاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفلی اعتکاف، دوسرا سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف صرف رمضان شریف کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، وہ بھی آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو یہ رغبت دلایا کرتے تھے کہ جو کوئی اعتکاف کا ارادہ رکھے وہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے۔ جب اعتکاف اختیار کر لیا جائے تو ان اعمال میں مشغولیت اختیار کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ تعالیٰ، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ جیسے کلمات ہیں، اور کائنات میں غور و فکر کریں۔ معتکف غیر ضروری باتوں اور کاموں سے پرہیز کرے اور ذکر الہی کے علاوہ خاموش رہے۔ معتکف کے درس و تدریس اور قرآن پڑھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، لہٰذا اس میں ذاتی مشغولیت والی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ معتکف ضروری حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسا کہ غسل، جنابت، کھانا کھانے کے لیے، بول براز کے لیے، کسی فتنے میں واقع ہونے یا بیمار ہونے کی صورت میں مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ معتکف سے اس کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ محرم نہ ہونے کی صورت میں معتکف اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا سکتا ہے۔ استخاذہ والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سنت اعتکاف ختم ہو جائے تو اس پر اگلے سال اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے نمائندوں کا اجلاس دن میں 5 بار اسلامی پارلیمنٹ ہاؤس مسجد میں بلاتا ہے، لیکن کابینہ اہل اعتکاف کا اجلاس سال میں ایک دفعہ 10 دن کے لیے بلایا جاتا ہے۔ حسب روایت اس سال بھی کابینہ کا اجلاس 20 رمضان مبارک کی شام شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب اہل اعتکاف پر خصوصی انعام فرمایا اور اپنی کابینہ کے اجلاس کے لیے منتخب فرمایا۔ اس اجلاس میں جواب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑے کھل کر مذاکرات ہوئے اور کچھ لو اور دو کے تحت معاملہ طے پا گئے۔ اس اجلاس میں بڑے اچھے فیصلے ہوئے جو مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص جھوٹ بولے گا اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ جو شخص رشوت لے گا اور دے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو شخص ملاوٹ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی سے نکال دے گا، جیسا حدیث شریف میں ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف سازش کرے گا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو شخص چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ چوری اور بدعنوانی کے اقسام: مال کی چوری، مثلا ایک آدمی بھوکا ہے اور وہ تندور پر جاتا ہے اور روٹی مانگتا ہے مگر اسے روٹی نہیں ملتی، وہ روٹی چوری کر لیتا ہے، قانون اسے بھی چوری کی سزا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب 2 چادروں کا حساب مانگا جاتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں، مگر جب موجودہ حکمرانوں سے چوری کا حساب مانگا جاتا ہے
تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور حیل و حجت سے کام لیتے ہیں۔ کام کی چوری، مثلا ایک مزدور کام کے دوران کاہلی اور بے دلی سے کام کرتا ہے، کام دلچسپی سے نہیں کرتا۔ اسی طرح سرکاری ملازم کا دفتر لیٹ جانا اور وقت سے پہلے دفتر کا کام ادھورا چھوڑ کر گھر آ جانا، اپنے ذاتی کام پر جانا اور دفتری اوقات میں مکمل دلچسپی سے کام نہ کرنا بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 6، جو شخص میری مخلوق پر رحم نہیں کرے گا، میں بھی یعنی اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ جو شخص سود لے گا، اس کا مال کم کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو حکمران اپنی رعایا میں انصاف نہیں کرے گا، یعنی رعایا کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کو نہ صرف حکمرانی سے الگ کر دیا جائے گا بلکہ آگ میں بھی ڈالا جائے گا۔ جو شخص اپنے ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کا ہمسایہ مسلمان ہی ہو، وہ کسی مذہب کے ماننے والا ہو سکتا ہے، مثلا ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی یا خدا کو نہ ماننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 10، غیبت وہ گناہ کی بات ہے جو کسی شخص میں پائی جاتی ہو اور اس کی عدم موجودگی میں کی جائے۔ اگر ایک بات کسی شخص میں نہ ہو اور اس سے منسوب کر دی جائے، یہ بہتان ہوگا جو کبیرہ گناہ ہے۔ کرنے والا ایسا ہے جو جیسے غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ کام کرنا نہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور سخت کراہت محسوس کرتا ہے۔ آخر میں اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اجلاس کا اعلامیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے حقوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک میرے حقوق اور دوسرے میرے مخلوق کے حقوق۔ اپنے حقوق کو معاف کرنے کا اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہے، جبکہ مخلوق کے حقوق کو معاف کرنے کا اختیار متاثرہ شخص کو دے دیا ہے۔ مدرجہ بالا حقوق کا تعلق مخلوق سے ہے۔ ہم نے ان سب فیصلوں کو منو عین تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اس سے پہلے جو ہو گیا اسے معاف فرمائیں۔ آئندہ ان سب باتوں سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ ایسی باتوں سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے توبہ قبول فرمائی اور ہمیں معاف فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔